بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم۔ میرے عزیز بھائیوں، جو اس تبارک کی آخری چند ایک صورتوں میں سے اب ہم انشاءاللہ سورۃ القیامہ کے بارے میں بات کریں گے۔ میں ہمیشہ کی طرح یاد دلا دوں کہ ہم نے کل کون سی صورت کے بارے میں بات کی تھی اور اس کا اختتام کہاں پہ ہوا تھا۔ کل وہ صورت تھی، اس کا نام تھا سورۃ المدثر۔ سورۃ المدثر سے پہلے کون سی تھی؟ سورۃ المزمل۔ مزمل میں بات ہوئی تھی تہجد کی نماز کی، انسان کی مشق کے لیے، انسان کی ٹریننگ کے لیے۔ کس چیز کی ٹریننگ کے لیے؟ وہ ہم نے سورۃ المدثر میں بات کی کہ ہمیں اس دنیا میں ایک مشن دے کے بھیجا گیا، یہی ہے نا؟ اچھا، اب آج جو ہم سورۃ القیامہ کے بارے میں بات کریں گے، قیامت کے بارے میں ہے، یہ قیامت کا دن جو اس کے بارے میں ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک خطبہ دے رہے ہیں۔ قرآن شریف میں جو اللہ تعالیٰ نے صورتیں نازل فرمائی ہیں، ہر صورت ایک خطبے کی صورت میں ہوتی ہے۔ جیسے کوئی خطیب تقریر کرتا ہے نا، بڑی جاندار قسم کی تقریر ہوتی ہے، اس کے اندر انسان کے جذبات کو بھی ابھارا جاتا ہے، اس کے اندر مختلف ثبوت بھی دیے جاتے ہیں، مختلف حوالے دیے جاتے ہیں۔ وہ جو ایک تقریر ہوتی ہے، صورتوں کا انداز ایک تقریر جیسا ہوتا ہے۔ تو آج جو ہم سورۃ القیامہ کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قیامت کے بارے میں تقریر ہے۔ تقریر میں چند ایک چیزیں ہوتی ہیں، آپ لوگوں نے بہت ساری تقریریں سنی ہیں، بڑے بڑے اپنے خطیبوں کو سنا ہوگا۔ جو لوگ تقریر کرتے ہیں وہ ہمیشہ ابتدا ایک ایسی چیز سے کرتے ہیں جس سے انسان کی توجہ مبذول اپنی طرف کروا لی جائے۔ لوگ اٹھ کر دیکھنا شروع کرتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے، کیا اس کی توجہ، اس شخص کی توجہ جو سن رہا ہے سامعین میں سے، اس کی توجہ مبذول ہو جائے خطیب کی بات کی طرف۔ ایک ہی چیز۔ دوسرا، اس کے اندر کچھ قافیے استعمال کیے جاتے ہیں، کچھ آواز میں کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان جاگا رہتا ہے اور غور کرتا رہتا ہے۔ تیسرا، کئی دفعہ خطاب ہو رہا ہوتا ہے سامعین کے ساتھ، کئی دفعہ خطاب ہو رہا ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو وہاں موجود نہیں ہیں، تاکہ ان تک بات پہنچے۔ کئی دفعہ خطاب ہو رہا ہوتا ہے سامعین میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ، کبھی کچھ لوگوں کے ساتھ۔ تو ہم قرآن شریف کی صورتوں میں بھی اسی قسم کا، اسے تحویل کہتے ہیں۔ تحویل کا مطلب کبھی خطاب ادھر ہے، کبھی خطاب ادھر ہے۔ تو قرآن شریف کی صورتوں میں بھی اس طریقے سے تحویل ہوتی ہے۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے، کبھی تمام ناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ، تمام دنیا کے تمام لوگوں سے بات ہو رہی ہے، کبھی الذین آمنوا، مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے خاص طور پہ۔ تو ہم سورۃ القیامہ میں بھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے تحویل بھی کریں گے، کبھی گفتگو اس طرف، کبھی اس طرف، اور اس تمام کے اندر انسان بالکل مبہوت بن کر، اگر اس کو سمجھ آ رہی ہو نا، بالکل مبہوت ہو کر یوں دیکھتا رہتا ہے کہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ اتنی ولولہ انگیز قسم کی صورت ہے یہ، اور اتنی ڈرا دینے والی صورت ہے یہ۔ تو ابتدا کرنے سے پہلے ہم سب کو ایک نیت کر لینی چاہیے کہ اب ہم اللہ کا کلام سننے لگے۔ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے رب ہمیں اپنے کلام سے اپنے قریب ہونے کا موقع دے دیں، کیونکہ یہ مقصد ہے یہ کلام سیکھنے کا۔ تو ہم یہ نیت کر لیتے ہیں اور بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ، یعنی پہلا جو لفظ ہے وہ ہے نہیں۔ اس نہیں کی وجہ یہ ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو لوگ موجود تھے، ان میں سے کچھ لوگ ان سے جرا کر رہے تھے اس بات کے اوپر کہ قیامت کے دن آئے گا یا نہیں آئے گا۔ جب اللہ کے پیغام کے مخالف بحث کرتے ہیں یا جرا کرتے ہیں تو عام طور پہ وہ اس چیز کے اوپر نہیں ہوتی کہ خدا ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص کہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، اس چیز کے اوپر بحث کرنا شروع کر دے تو جو کہتے ہیں نا نہیں ہے وہ بے وقوف نظر آتے ہیں، کیونکہ اس کے ثبوت اتنے سارے ارد گرد موجود ہیں کہ وہ بے وقوف نظر آتے ہیں کہ بھائی تم پھر کیسے ہو، اگر خدا نہیں ہے تم کیسے ہو یہاں پر۔ عام طور پہ یہ لوگ جرا اس چیز کے اوپر کرتے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا یا نہیں آئے گا۔ تو جو اصل میں لڑائی ہوتی ہے نا، جو اصل میں بحث ہوتی ہے جس چیز کے اوپر، وہ یہ ہے کہ قیامت کا دن آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اچھا، اس چیز پہ بحث کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ جیسے ان کی زندگی چل رہی ہے ویسے ہی چلتی رہے۔ اگر قیامت کے دن کے بارے میں بات ہونی شروع ہو جائے گی تو انہیں اپنے رویے میں، اپنی زندگی میں تبدیلی کرنی پڑے گی، ہے نا؟ دل میں خیال آتا ہے کہ یار قیامت کے دن ہوگا، حساب دینا پڑے گا، میں کیا کر رہا ہوں۔ وہ رویے میں تبدیلی لوگ کرنا نہیں چاہتے، وہ ایک انگریزی میں کہتے ہیں انکنوینئنس ہے، تکلیف دہ چیز ہے، تو وہ اس تکلیف سے نہیں گزرنا چاہتے، وہ ایکسٹرا تکلف نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنے رویے میں تبدیلی نہیں کرنا چاہتے، تو اس لیے پھر وہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں بات ہی نہ کی جائے، بہتر ہے کہ اس کے بارے میں بات ہی نہ کی جائے۔ تو جب کوئی آتا ہے سامنے کہتا ہے کہ ایک اللہ ہے، اچھا تو اس کا مجھ سے کیا تعلق، وہ اللہ قیامت کے دن حساب لے گا، نہیں یہ تو میں نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، ہرگز نہیں، جو کچھ تم لوگ اس چیز کے بارے میں کہہ رہے ہو ہرگز نہیں۔ اقسم بیوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں قیامت کے دن سے۔
قیامت کا دن ہے، وہ ہوگا، وہ آئے گا، تم سب دیکھو گے، تم سب اس میں سے گزرو گے. نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے محبوب ہیں نہ وہ اس سے بچ سکیں گے، اس دن کی سختیوں سے، نہ ہم بچ سکیں گے. ہاں لیکن اس دن بھی سختیاں کے درجے ہوں گے. کچھ لوگ ہوں گے جو وہ پریشانی دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ دن آسان کر دیں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جنہیں اس دن کی سختیوں میں ان کی پریشانی بڑھا دی جائے گی. ہمارے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کی امت کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جنہیں متقی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان میں شامل کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان کی نفسیات کے بارے میں، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور نہیں اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں نفس لوامہ کی، ملامت کرنے والا نفس. اس کی آواز تھوڑی سی زیادہ ہے، اگر دیکھیے اس کو آپ تھوڑا سا مینیج کر سکیں. جی تو آپ یوں تصور کر لیجئے کہ قرآن شریف میں جو نفس کے ساتھ مختلف الفاظ آئے ہیں انہیں اگر ہم ایک جگہ جمع کریں تو اس کا مفہوم کیا نکل سکتا ہے؟ ایک ہے نفس لوامہ، یہ والا نفس جس کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. ایک ایسا نفس جو انسان کو ملامت کرتا رہتا ہے. ملامت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان کو یاد دلاتا رہتا ہے، انسان گلٹی محسوس کرتا ہے، یار میں صحیح نہیں کر رہا ہے، مجھے نا ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ ملامت کرنے والا نفس ہے. یہ اچھی بات ہے بری بات ہے؟ اچھی بات ہے نا. ملامت کرنے والا نفس ایک درجہ ہو گیا. لیکن اگر کوئی شخص اس کی ملامت کے اوپر پرواہ نہ کرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ دل سخت ہونا شروع ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی شخص گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ کرتا ہے، ایک اور دھبا لگ جاتا ہے، پھر اور کرتا ہے اور دھبا لگتا ہے، حتیٰ کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، بالکل مکمل طور پہ سیاہ ہو جاتا ہے. پھر ایک دوسرا شخص ہے، اس کے دل میں تھی کہ سیاہی ہوگی، لیکن وہ پھر اپنے نفس پر جبر کر کے نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جو سیاہ دھبا ہے وہ ہٹا دیتے ہیں. پھر ایک اور نیکی کرتا ہے، پھر ہٹا دیتے ہیں، پھر ایک اور نیکی کرتا ہے، پھر اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، وہ دل صاف چمکدار ہو جاتا ہے اس کا. تو ایسے لوگ جو کہ اپنے دل کی اس ملامت کو سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے ان کا رب راضی ہو، آہستہ 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 ان کا رب ان کے دل کو مطمئن کر دیتا ہے. اس نفس کا ایک مختلف نام ہے، اس کو کہتے ہیں نفس المطمئنہ. وہ ہے نا ایسے شخص کی وفات کے بارے میں سورۃ الفجر کی آخری چند ایک آیات ہے. جب ایسا شخص کی وفات ہوتی ہے تو اس سے یہ کلام کیا جاتا ہے. فرشتے نا جب انسان کی وفات ہوتی ہے، آج ہم بات کریں گے سورہ قیامت میں اس کا کافی تفصیل سے ذکر ہے، تو بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے انسان کو. میں نے اپنے والد اور اپنے سسر کے قریب سے دیکھا ہے ان کی وفات کا وقت، اور دونوں مجھے بہت عزیز تھے، اور انسان کو بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے اس وقت. جو دیکھ رہے ہو تو ان کو تو ہوتی ہے، آپ سوچ لیں جس پہ گزر رہی ہوگی اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. تو اس گھبراہٹ کے اندر جو نفس اس درجے پہ پہنچ چکا ہوتا ہے اسے یہ الفاظ سنائی دیتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آجا واپس اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. اب سوچئے اس وقت انسان کو جو گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے اس میں کتنا سکون ملتا ہوگا انسان کو. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت جب ہمیں سانس آ رہی ہے ہم نے اپنے نفس کے اوپر کچھ نہ کچھ کوشش کی ہو. وہ نفس لوامہ کی بات سنتے سنتے ہم وہاں پہ پہنچے ہوں. دوسری صورت بھی ممکن ہے جناب، قرآن شریف میں اس نفس کا بھی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. وہ نفس یہ ہوتا ہے کہ نفس ملامت کر رہا ہے لیکن انسان کہتا ہے کوئی بات نہیں، مجھے ساتھ میں مل بھی تو رہے ہیں، کوئی لذت مل رہی ہے، عارضی طور پہ لذت مل رہی ہے لیکن لے لیتے ہیں. تو آہستہ آہستہ وہ دل سیاہ ہوتا جاتا ہے، پھر نفس ایسا بن جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ ملامت نہیں کرتا. اس نفس کو کہتے ہیں النفس الامارہ بالسوء، یعنی وہ نفس انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، ملامت نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں برائی کرو. اور ایسا شخص ہے جس کے نفس کو پھر اس وقت، یہ سورہ یوسف کی میں نے بھی نفس الامارہ بالسوء کا جو میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے سورہ یوسف میں، جب ایسے شخص کو جب فرشتے آتے ہیں اس کی روح قبض کرنے کے لیے تو وہ انتہائی برے نام استعمال کرتے ہیں اس کے لیے. یہاں پہ اس متقی شخص کے لیے تھا نفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس. دوسرے کے لیے انتہائی بدترین قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ اس کی گھبراہٹ میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جائے. وہ ہائے ہائے کرتا ہوا، پھر اس کی جب روح بھی نکالی جاتی ہے تو وہ سختی سے نکالی جاتی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جو متقی ہے اس کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے مشکیزہ ہے، اس کا اپنے آگے گرہ باندھی ہوئی ہے، اور مشکیزہ کھولتے ہیں پانی یوں کر کے نکل جاتا ہے، ایسے روح نکل جاتی ہے، پاؤں سے شروع ہوتی ہے، منہ سے کر کے نکل جاتی ہے. لیکن جو شخص جس نے اپنے نفس کی ملامت کی پرواہ نہیں کی ہوتی بلکہ اس کے اوپر جبر کر کے گندے کام کیے ہوتے ہیں، دوسروں پہ ظلم کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوتی ہے، اس کی روح نکلتی ہے تو بالکل ایسے جیسے کوئی کانٹے دار جھاڑی ہے، یا آپ سمجھ لیں کہ کوئی شکنجا سا ہے اور گیلی اون ہے یا گیلی روئی ہے، اس کے اندر سے آپ اس کو کھینچ رہے ہیں. یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں.
کہ اس قسم کی تکلیف ہوتی ہے اس روح کو جسم سے نکلتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں اس ملامت کرنے والے نفس کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں نہیں اکٹھی کر سکتے؟ اس پہ وہ حضرت عزیر کا وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ وہ جا رہے تھے کہیں ایک بستی کے پاس سے گزرے اور بستی بالکل اجڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ بستی تو گزر گئی، اب اللہ پتہ نہیں کس طرح اس بستی کو واپس لے کر آئیں گے، اس کے سارے لوگ ختم ہو گئے. تو حضرت عزیر اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ اپنا جو گدھے جس پہ وہ سفر کر رہے تھے اس کو وہاں کھڑا کیا اور وہاں پہ وہ آرام کیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. وہ 100 سال مطلب 100-150 سال تک وہ سوتے رہے اس کے بعد جب تعداد یاد نہیں سالوں کی. خیر اس کے بعد وہ جاگے، تو اس کے بعد جاگے تو دیکھا ان کا جو گدھا تھا وہ بالکل ہڈیوں کا پنجر ختم ہوا بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو کہا کہ اچھا بھائی تم یہ سوال پوچھ رہے تھے نا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ واپس زندہ کرتے، دیکھو ذرا. تو اس کے بعد ان کی نظروں کے سامنے وہ گدھا واپس بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا. اللہ کے نبی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا اور ان کو معجزہ بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو کہ اس زمانے کے مسلمان تھے اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب ان سے ختم ہو گئی تھی، یعنی بھول گئے تھے وہ. تو حضرت عزیر پھر واپس گئے ان کے پاس اللہ کی کتاب لے کر، کیونکہ وہ 100-150 سال کے بعد بھی زندہ تھے. خیر ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کہہ رہے ہیں کہ کیا خیال اللہ تعالیٰ ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ذرا سوچو تو صحیح، شروع میں کیا تھے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا بڑا بنا دیا، تو ہڈیاں موجود ہیں، ان سے دوبارہ نہیں کر سکتے اگر اللہ تعالیٰ. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اس چیز پر بھی قادر ہیں کہ انگلیوں کے پور ٹھیک ٹھیک بنا دی. جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں نا جن سے انسان کی شناخت کی جاتی ہے، ہم انگوٹھا لگاتے ہیں نا کہیں پہ، انگوٹھے سے شناخت کی جاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ ہمارا جسم دوبارہ بنائیں گے تو یہ فنگر پرنٹس بھی واپس آئیں گے، انگلیوں کے پور بھی واپس آئیں گے. اللہ تعالیٰ اس چیز پہ بھی قادر ہے کہ اس دنیا میں جو ہماری شناخت تھی انگلیوں کے اوپر وہ بھی اس دن واپس آئے گی. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل میں بات یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ بدعمالیاں کرتا رہے. جو اس نے اپنی ٹھنڈ زندگی بنائی ہوئی ہے، جو اس کی اپنی رائے کے مطابق اس کو یہاں پہ لذتیں ملی ہوئی ہیں، وہ لذتیں چلتی رہیں، اسے کوئی چھیڑے نہ کہ یہ کرنا غلط ہے. اچھا کیوں غلط ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ حساب لیں گے. کیونکہ حساب نہیں تو شرم نہیں نا، پھر جو مرضی کرتا رہے انسان. انسان چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انسان کی نفسیات میں یہ چیز آ گئی ہے، انسان چاہتا ہے کہ وہ بدعمالیاں کرتا رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ لتاڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں کیا؟ صرف ڈانٹنے کے لیے کہہ رہے ہیں کیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، اس لیے ہمیں کہہ رہے ہیں. یسألوا ایان یوم القیامہ. اب وہ جو بحث کر رہے تھے وہ بحث اس انداز میں تھی کہ اچھا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی، بتاؤ کب آئے گی. اب یہ بحث کرنے کا ایک طریقہ ہے، بتاؤ کب آئے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا، کسی فرشتے کو نہیں بتایا، کسی نبی کو نہیں بتایا، کسی کو بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے مجھے نہیں پتا. اچھا بھی تمہیں پتا نہیں تو پھر یہ کیسے پتا ہے کہ آئے گی؟ کیوں اللہ نے کہا ہے کہ آئے گی. اب وہ اس قسم کی بحث میں چلتے رہتے تھے. یہ کہنے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے قیامت کا وہ دن. اصل میں امت محمد کے سوا جتنی بھی باقی امتیں ہیں ان سب نے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی کمزور گردانا ہے. حتیٰ کہ جو عیسائی بھی ہیں جو ہم سے سب سے قریب بنتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں دنیا اور آسمان بنائے اور اس کے بعد اس نے آرام کیا. یعنی انہوں نے درمیان میں یہ چیز اپنی طرف شامل کر دی، آرام کیا، یعنی اللہ کو آرام کی ضرورت ہے. اور ہمیں معلوم ہے آیت الکرسی میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ اس آرام کی کوئی ضرورت نہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں مختلف اس کے علاوہ ادیان ہیں، دین، آپ ان کو دیکھیں تو وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اندر تھوڑی سی کوئی کمزوری ڈال دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا تصور ایسا ہے کہ جیسے اس کو ہماری ضرورت ہے. اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ انسان نے ویسے ہی اپنی بڑائی بنائی ہوئی کہ اللہ کو ہماری ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. اب جناب نقشہ کھینچنا شروع کر دیا قیامت کے دن کا. قیامت کے دن مانگتے تھے نا، یہ ہوگا قیامت کے دن، سن لو. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، وہ دن ہوگا. یہاں پہ پرانی اردو ہے، تھوڑی سی دیدے پتھرا جائیں گے. اس کا آپ یوں مفہوم لے لیجئے کہ اگر، اور ہم ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ زلزلہ آتا ہے کبھی کبھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. جب زلزلہ آتا ہے تو آپ کو زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے نا، نظروں کے سامنے چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں نا، پتہ چلتا ہے زلزلہ آ رہا ہے نا. برق البصر، آنکھوں کے سامنے چیزیں ہلتی ہوئی محسوس ہوں گی. اس دن زلزلہ آئے گا سخت. یہ زلزلہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ہلکا پھلکا زلزلہ ہوتا ہے. ہماری عمارتیں الحمدللہ برداشت کر جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. اس دن کا زلزلہ ایسا ہوگا کہ پہاڑ بھی ڈھیر بن جائیں گے ریت کے. اس زلزلے میں ہر چیز اوپر نیچے جاتی ہوئی محسوس ہوگی. برق البصر، آنکھوں کے سامنے اس طریقے سے چیزیں اوپر نیچے ہوں گی. اچھا صرف زمین پر ایسا نہیں ہوگا، انسان اوپر نگاہ اٹھائے گا، وہ خسف القمر، اور چاند
کے اوپر خسف ہو جائے گا. خسف کا مطلب اندھیرا چھا جائے گا. خسف ہوتا ہے نا, یہ کبھی کبھی ہم صلاۃ الخسوف بھی پڑھتے ہیں کہ جب چاند گرہن جیسے کہا جاتا ہے, تو اس پہ صلاۃ الخسوف بھی ہم پڑھتے ہیں. تو اس دن اس طرح کا خسوف ہو جائے گا, خسف ہو جائے گا, چاند جو ہے تاریک سا ہو جائے گا. کیوں تاریک ہو جائے گا؟ کیونکہ سورج ایک مختلف طرف آ جائے گا. وجمع الشمس والقمر, اور سورج اور چاند اکٹھے ہو جائیں گے. اب سورج کتنی دور ہے کہ وہاں سے روشنی یہاں پہ 8 منٹ میں پہنچتی ہے, اور سورج یہ قریب آ جائے گا اور چاند اور سورج ایک ہو جائیں گے. آپ ذرا تصور کر لیں کہ ہمارا پورا سولر سسٹم, پوری کائنات, پوری گیلیکسی اوپر نیچے تہوبالا ہو جائے گی سب کچھ, اور انسان یہاں پہ زمین پہ کھڑا ہوا یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوگا, اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہوگا. یقول الانسان یومئذ این المفر, اس دن انسان کہے گا بھاگنے کی جگہ کیا ہے, کہاں بھاگوں میں؟ یہاں پہ تو کچھ ہوتا ہے نا, خدا نہ خاصہ یہاں پہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ, ہم فوراً گھر سے باہر بھاگتے ہیں کہ انسان کی جان بچ جائے, ایسے ہی ہے نا. وہاں پہ انسان کہے گا بھاگوں تو کہاں بھاگوں, بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ کلا لا وزر, کوئی نہیں ہوگی اس دن بھاگنے کی جگہ. جو بھاگنا چاہے گا اس دن کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی. الی ربک یومئذ المستقر, اس دن تو تیرے رب کے سامنے ہی جا کر ٹھہرنا ہوگا. میرے بھائیوں, میں نے پہلے بھی 3-4 دن پہلے ہماری غالباً ہم سورۃ المعارج کے اندر اس چیز کے بارے میں بات کر رہے تھے. ہم میں سے ہر شخص کی پیشی اپنے رب کے سامنے ہوگی فردن فردن. نہ ساتھ میں کوئی دوست ہوں گے, نہ ساتھ میں خاندان ہوگا, نہ ساتھ میں قبیلہ ہوگا, نہ ساتھ میں ہمارا فرقہ ہوگا. اکیلے جائیں گے, اکیلے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی, وہاں سے کوئی کہیں اور نہیں جا سکتا. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ, اس دن انسان کو باقاعدہ طور پر بتایا جائے گا, جناب یہ آپ چھوڑ کر آئے ہیں اور یہ آپ لے کر آئے ہیں, یہ آپ نے پیچھے چھوڑا ہے اور یہ آپ اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں. سب کچھ بتایا جائے گا, پورا ریکارڈ سامنے آ جائے گا بالکل ثبوت کے ساتھ. اس دن آپ نے یہ کیا تھا, اس دن یہ کیا تھا, اس دن یہ کیا تھا. یہ جو قدم و اخر ہے نا, پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہیں اور آگے کیا لے کے آئے ہیں, اس کا مطلب ہم اس وقت جو دنیا میں ہیں, اس وقت جو سانس لینے ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم نے یہاں کے لیے کیا کرنا ہے, صرف گزارا کرنے کے لیے, اور آگے کی تیاری کے لیے کیا کرنا ہے. اگر ہم نے آگے کا, ابھی ہم قیامت کی بات نہیں کرتے, ابھی ہم صرف اور صرف برزخ کی بات کرتے ہیں, جو ابھی اور قیامت کے درمیان میں, قبر میں جانے کے بعد کیا ہوگا. ہم نے قبر میں بھی اپنے گھر کی تیاری کرنی ہے, اس کی تیاری کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ آج کرنا ہے. وہاں اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں اور اس دنیا کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. سوچیے نا, آپ کو پتا ہے کہ مجھے کل ضرورت ہے کسی چیز کی, کیا میں اس کی تیاری کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. اس کی حوالے سے حضرت سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ, بڑی ان کی حکمت سے بھرے ہوئے ان کی مثالیں ہوتی ہیں. انہوں نے ایک مثال دی, انہوں نے کہا کہ کہو کہ تمہارے گھر کوئی بہت ہی امیر آدمی آ رہا ہے, بہت ہی امیر طاقتور آدمی آ رہا ہے, اور مہمان کے طور پہ آ رہا ہے. تم اس کے لیے تیاری کرو گے؟ ہاں جی بالکل کریں گے. کیا تیاری کرو گے؟ ہم کھانے پکوائیں گے جناب, ہم اس کے لیے بڑا اچھا سا قالین بچھائیں گے, ہم اس کے لیے اچھی سی میز رکھیں گے, بیٹھنے کا بہترین انتظام کریں گے نا, ایسے ہی کریں گے, ٹھیک ہے. یہ ہم امیر مہمان کے لیے ایسے کریں گے. فرض کیا کہ کوئی غریب آتا ہے, بہت ہی کمزور آدمی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ضرورت ہے, وہ آپ ہی مانگنے کے لیے رہا ہے, اس کے لیے کیا تیاری کریں گے؟ تو پھر لوگ تھوڑا سا جھجک جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے کریں گے, تھوڑی سی تیاری دے دیں گے اس کو کچھ. تو حضرت سفیان ثوری نے کہا کہ آخرت کی تیاری کا پیمانہ اصل میں یہ ہے کہ آپ اس غریب کے لیے کیا تیار کرتے ہیں, کیونکہ جو آپ غریب کو دے رہے ہیں اس سے آپ کو دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہونا, اس سے آپ کو فائدہ آخرت میں ہوگا. امیر سے تو آپ چاہتے ہیں دنیا میں مجھے کوئی فائدہ مل جائے, میری سے دوستی ہو جائے گی, کہیں میری سپورٹ کر دے گا, اس طرح کی بات ہم ہو سکتا ہے ذہن میں آ جائے. لیکن جو غریب کے لیے آپ دے رہے ہیں وہ اصل میں کل کی تیاری ہے, یہ پیمانہ ہے. اور یہ سوال ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے, کیونکہ اصل میں آخرت کی حوالے سے جو ہمارے ذہن میں اشکال پیدا ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھی اپنا معائنہ نہیں کرتے. ہمیں اپنے دل کا معائنہ کرنا چاہیے. بہترین شخص وہ ہے, نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے, ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ شخص جنتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر تھے غالباً رضی اللہ عنہ, انہوں نے کہا میں تو معلوم کروں گا یہ شخص جنتی کیسے ہے. وہ پیچھے گئے, انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ذرا, اگر آپ کو مسئلہ نہ ہو تو مجھے ضرورت ہے, میں آپ کے ساتھ ٹھہر سکتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ. انہوں نے اس شخص کے ساتھ 3 دن گزارے. 3 دن کے بعد انہوں نے اس سے پوچھا, یار مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. پوچھا کیا چیز دیکھ رہے تھے آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ کوئی جنتی آدمی ہے, مجھے کوئی ایسے نہ کوئی آپ بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں, آپ ٹھیک ہے جو رمضان کے روزے وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ کو بہت زیادہ کوئی عبادت بھی نہیں کرتے, ٹھیک ہے 5 نمازیں پڑھتے ہیں رات کو تھوڑا سا, وہ خاص نہیں, آپ کرتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اور تو کچھ نہیں کرتا, رات کو سونے سے پہلے
میں اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص ہے جس کے خلاف میرے دل میں کوئی کدورت ہو، تو میں کہتا ہوں کہ کسی مسلمان کے خلاف میرے دل میں کدورت نہیں ہونی چاہیے، میں بالکل نکال کے اس کو معاف کر دوں۔ اب اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جنت میں پہنچا دیا، کیونکہ وہ اپنا محاسبہ کر رہا تھا، اپنے دل کو ٹٹول رہا تھا۔ یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے، رات کو سونے سے پہلے ذرا پورے دن پر ایک جائزہ لیا کیجیے، آج کا دن کیسا گزرا، کیا بات ہوئی، کون سی چیزیں میں نے ایسی کی جس سے مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے رب کے قریب ہو گیا ہوں گا، اور کون سی چیزیں ایسی کی جس سے خدا نخواستہ میں اپنے رب سے دور ہو گیا ہوں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اصل میں انسان اپنے نفس کو ہی بہتر جانتا ہے، انسان اپنے آپ کو ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ حضرت عبداللہ بن حکم، انہوں نے جو 10 مبشر 10 صحابہ کرام تھے جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی، انہوں نے سب سے جا کے بات کی اور سب سے کچھ علم حاصل کرنے کی کوشش کی، تو پتہ چلا کہ وہ سب کے سب ڈر میں ہیں کہ میں کہیں منافق نہ ہوں، ہیں وہ 10 مبشرہ ہیں، انہیں بشارت دے دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ گئے حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس۔ حضرت حذیفہ نبی کے وسلم کے رازدان کہلائے جاتے تھے، وہ ایسے صحابی تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے بارے میں ان کو بتایا تھا کہ مدینہ میں کون کون سا شخص منافق ہے، اوپر سے مسلمان بنتا ہے اندر سے وہ کافر ہے۔ تو حضرت حذیفہ کو پتا تھا، اور حضرت حذیفہ نے یہ راز اپنے دل میں رکھا ہوا تھا اور کسی کو بتایا نہیں تھا۔ نبی کے وسلم کی وفات کے بعد بھی حضرت عمر ان کے پاس گئے، اور حضرت عمر اس وقت امیر المؤمنین تھے، اور انہوں نے حضرت حذیفہ سے کہا کہ حذیفہ مجھے یہ بتاؤ کہ میں اس لسٹ میں ہوں۔ میں حضرت عمر کہہ رہے ہیں منافقین کی لسٹ میں میرا بھی نام ہے۔ حضرت حذیفہ نے اس کو کہا کہ میں نے ویسے تو اللہ کے نبی سے وعدہ کیا ہوا ہے، تو میں اور تو کچھ نہیں بتا سکتا، لیکن آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کا نام نہیں ہے۔ حضرت عمر کو اطمینان نہیں تھا، وہ حضرت حذیفہ سے یہ پوچھنے گئے کہ میں کہیں ان منافقین میں شامل نہ ہوں، اس لیے کہ ہر شخص اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے، یہی وہ نفس لوامہ ہے جو اپنے آپ کو ٹٹولتا رہتا ہے۔ انسان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ جیسے ایک پرندے کے 2 پر ہوتے ہیں، ایک پر ہے امید کا کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا، میرا رب مجھے اپنے مقربین میں شامل کر دے گا، اور دوسرا پر ہوتا ہے خوف کا کہ میرا رب کہیں مجھے پکڑ نہ لے، کیونکہ میں بہت گناہ گار ہوں، اور گناہ گار ہم سب ہیں۔ جنت اصل میں گناہ گاروں کے لیے بنائی گئی ہے، ان گناہ گاروں کے لیے جو توبہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو پر ہے نا، ان میں سے کوئی ایک پر بھی چلا جائے تو پرندہ نیچے آ جاتا ہے۔ تو ہمیں امید بھی رکھنی ہے اپنے رب سے، اور خوف بھی رکھنا ہے اپنے رب کا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، دوسروں کے سامنے چاہے ہم کتنی بھی معذرتیں پیش کریں کہ نہیں اصل میں یہ بات تھی جی، اصل میں یہ بات تھی، انسان اپنے نفس کو بہرحال بہتر جانتا ہے۔ نبی کے وسلم فرماتے ہیں کہ الاثم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ چیز ہے جو تم اپنے دل میں محسوس کرو، یہ وہ نفس لوامہ انسان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، واقعی مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، اس وقت سن لینا چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں ضمیر کی آواز۔ ضمیر کی آواز آتی رہنی چاہیے، اور وہ تب آتی رہتی ہے جب ہم اس کو سنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا الندم هو التوبہ، یہ جو انسان کو ندامت ہوتی ہے نا، گناہ کرنے کے بعد ندامت محسوس ہوتی ہے، وہی توبہ ہے اصل میں۔ اس وقت انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرے، وہ موقع ہوتا ہے انسان کا اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کا۔ اس کے بعد دوسری وجہ جس کی وجہ سے کئی دفعہ انسان آخرت کے ذکر سے ہٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، اس کو یاد کر دینا اور پڑھوانا اللہ کی ذمہ ہے۔ ہوتا کیا تھا کہ جب وحی آتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے فوراً بعد کوشش کرتے تھے میں زبانی یاد کر لوں، کہیں میں بھول نہ جاؤں، کیونکہ پیغام ہے نا، حضرت جبریل علیہ السلام نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی، پیغام مجھ تک پہنچا دیا، میں نے آگے پیغام پہنچانا ہے اپنی امت کو اور تمام دنیا کے لوگوں کو، تو کہیں مجھ سے غلطی نہ تو وہ دہراتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ذکر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا قَرَأْنَا إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں تو اس وقت اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے اور آپ کے میرے لیے بھی ہے۔ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن شریف پڑھا جا رہا ہو تو غور سے اس کو سنو اور خاموشی اختیار کرو۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ صحابہ کرام نے اور علماء کرام نے اس چیز کو بڑا اہم لیا ہے اپنے لیے۔ تو وہ یہ جناب یہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ قرآن شریف یاد کرتے تھے
تو یاد کرنے کا ان کا طریقہ ہم سے مختلف تھا. ہم جب قرآن شریف کی آیتیں یاد کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ آگے پیچھے ہو کے زور زور سے پڑھتے یاد ہو گیا جناب. وہ کہتے تھے کہ ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اس کا مفہوم کیا ہے سمجھ لیا، اب اس پہ عمل کرنا ہے میں نے. حضرت عمر بن الخطاب انہوں نے سورۃ البقرہ یاد کرنے میں 8 سال لیے. اب اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ کند ذہن تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ 10 آیتیں یاد کرتے تھے اور اس کے بعد ان کو اپنے عمل میں لاتے تھے کہ میں ان پہ عمل کرنا شروع کر دوں، میرے عمل میں آ گئی ہیں اور مجھے زبانی یاد بھی ہو گئے، پھر اگلی 10 آیتیں پھر میں اپنے عمل میں لاؤں اس کو. اس طریقے سے انہوں نے حفظ کیا. تو ان کے ہاں جو حافظ ہوتا تھا وہ ساتھ ساتھ بڑا کوئی عالم بھی ہوتا تھا، کیونکہ اس کے عمل میں وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی تھیں. ان کے بعد امام احمد بن حنبل نے سورۃ البقرہ یاد کرنے میں، ان کے بارے میں بھی ہمارے پاس ایک روایت ہے کہ 5 سال لگائے، اس لیے کہ وہ یاد کرنے کا مطلب یہ لیتے تھے کہ اب یہ میری ذمہ داری بن گئی ہے. میں نے آپ کو اس دن کیا بتایا تھا کہ ہمیں بھی اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ تولا جائے گا. بہت بڑا جو اس دن جسیم شخص ہوگا نا قیامت کے دن، اس کا بھی کوئی وزن نہیں ہوگا. وزن ہوگا ہمارے اعمال کا اور اس قرآن شریف کا جو ہم نے یاد کیا ہوا ہے. اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قرآن شریف ہم نے یاد کیا ہوگا وہ بھی ہمارے اعمال میں شامل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہماری اجرت کے بارے میں کہتے ہیں کلا بل تحبون العاجلہ، انسانوں ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز سے محبت رکھتے ہو. فوراً لذت مل جائے، مجھے جو چیز ہو بس یہاں پہ مل جائے. ہم اس قسم کے ہیں. وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. وجوہ یومئذ ناظرہ، جلدی اصل میں کچھ چیزیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جلدی کرنی چاہیے. 3 چیزیں ہیں جناب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں جلدی ہونی چاہیے. ایک، نیکی کرنے میں، آپ کو پتہ ہے نیکی کا کام ہے جلدی کیجیے، اجرت میں کیجیے وہ کام. دوسری چیز ہے اگر کوئی شخص آپ میں سے فوت ہو جائے تو اس کی تدفین جلدی کرنی چاہیے، جتنی جلدی کرنی چاہیے ہو سکتا ہے وہ کرنی چاہیے. تیسری چیز، بچے بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کر دینی چاہیے. یہ 3 چیزیں ہیں جن میں جلدی کرنی چاہیے، باقی چیزوں میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ. اب اس دن، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، اس دن کچھ چہرے ہوں گے جو دمک رہے ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے. ناظرہ الی ربها ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، انہیں اپنے رب کا دیدار ہو رہا ہوگا. یہ وہ کچھ چہرے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین. اصل میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ ہونا شاید جہنم کے عذابوں میں شاید سب سے بڑی ٹریجڈی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کو ایک نعمت کے طور پہ کہہ رہے ہیں. وَوُجُوهِ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور کچھ چہرے اس دن باسرہ ہوں گے. باسرہ کا مطلب یہاں پہ اداس کیا گیا ہے. باسرہ کا مطلب جیسے بگڑا ہوا چہرہ، چہرے پہ نا بالکل جیسے بگاڑ سا نظر آ رہا ہو کہ بس میں تو گیا. چہرے بالکل، آپ کو کوئی شخص بہت زیادہ پریشان ہو، چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہوتی ہیں، یہ اس قسم کا چہرہ ہے. کیوں؟ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ ایسا برتاؤ ہونے والا ہے جس سے ان کی کمر ٹوٹ جائے گی. فقر کا مطلب ہوتا ہے یہ ریڑھ کی ہڈی، ایک ایسی چیز جس سے ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے. فاقرہ وہ چیز جو ریڑھ کی ہڈی توڑ دے. اس کے بعد موت کا ذکر ہے. اب یہ وہ چیز ہے جو کہ جس سے انسان کی دنیا میں زندگی ختم اور انسان کی قیامت تو شروع کی شروع، پرچہ ختم ہو گیا. ممتحن نے کہہ دیا کہ قلم اٹھا لیجئے، اسٹاپ رائٹنگ. یہ اب اس کا ذکر ہے. کلا، ہرگز نہیں. اذا بلغت التراقی، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی. وقیل من راق، اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کیونکہ ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا ہے، اب معاملہ ختم ہے، اب بالکل چل چلاؤ ہے، جانے کا وقت آ گیا ہے. جو نرسز ہوتی ہیں نا، جو ہسپتال میں بہت عرصے سے کام کر رہی ہوتی ہیں، وہ ان میں سے جو تجربہ کار نرسز ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ کسی کے چہرے پہ ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ اس کے جانے کا وقت آ گیا. ٹھیک ہے، ہم کوشش کر رہے ہوتے اپنی طرف سے اس کو بچانے کی، لیکن چہرے پہ کچھ ایسی، انہیں بار بار، انہوں نے اتنے سارے لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے، انہیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ کچھ وقت ہے، کہ بس جانے کا وقت ہے اس کا. اور ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز، اہم چیز یہاں پہ کہہ دوں میرے بھائیوں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حازم اللذات کو کثرت سے یاد کیا کرو. حازم اللذات کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جو آپ کی لذت ختم کر دیتی ہے. وہ کیا ہے؟ الموت. موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. ہمارے ہاں موت ایک طرح کا ٹیبو ہے، یعنی اب ہم مناسب نہیں سمجھتے موت کا ذکر کرنا. ہمیں لگتا ہے جیسے برا شگون ہے. ایسا نہیں ہے. ہمارے دین میں موت کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ ایک، جیسے انسان کی پیدائش ایک عمل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایسے انسان کی موت ہے ایک عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہر کو آنی ہے.
اس کو کثرت سے یاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں ہمارے اعمال ایسے ہو جائیں کہ وہ موت اچھی ہو. اب لوگ بڑے اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جی بڑی پرسکون طریقے سے وہ وفات پا گئے, ہمیں کچھ نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہوا, آنکھیں بند ہوئی تو پھر کیا ہوا. تو اگر دنیا میں ہم موت کو یاد کریں گے تو کم از کم دنیا میں تو ہم ایسی کوشش کرتے رہیں گے کہ جب آنکھیں بند ہوں تو اللہ کرے وہ آواز سنائی دے, یا ایتھا النفس المطمئنہ. تو وہ تو موت جناب انسان کو بڑی بڑی تکلیفوں سے بچا لے گی. اس طرح کی موت تو آپ پہلے سے بہتر جگہ پہ جا رہے ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ موت کو یاد کیا جائے. قبرستان میں بھی جانا چاہیے, اس مقصد سے جانا چاہیے کہ وہ شہر خاموشاں ہیں. میرے ایک دوست ہیں جناب, امام ہیں کراچی میں. کراچی میں آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ بڑے مخیر حضرات ہیں, ان سے ان کی بڑی دوستی ہے. تو ان میں سے ایک صاحب تھے, وہ اپنے پلاٹوں کا ذکر کرتے رہتے, میں نے یہاں پلاٹ لیا ہے, میں نے وہاں پلاٹ لیا ہے. جو میرے دوست امام صاحب ہیں ان کو بتا رہے تھے. تو ایک دن میرے امام صاحب نے کہا کہ بھائی میں نے بھی ایک پلاٹ دیکھنا, ذرا چلنا میرے ساتھ. تو انہوں نے کہا ہاں جی بالکل بتائیے آپ. طاہر نام ہے ان کا, مولانا طاہر صاحب. تو طاہر بھائی آپ بتائیے گا, آپ کے ساتھ چلیں گے. تو وہ جو دن طے کیا تھا انہوں نے, وہ دن چلے گئے. ان کو لے کے چلاتے گئے شہر سے کچھ باہر چلے گئے. تو انہوں نے کہا بھائی کہاں لے کے جا رہے ہیں, یہاں پہ کون سی سوسائٹی بن رہی ہے؟ انہوں نے کہا آپ رکے تو صحیح نا, میں بتاتا ہوں. وہ چلتے چلتے ان کو لے گئے قبرستان میں. انہوں نے کہا طاہر بھائی یہاں کہاں لے آئے آپ؟ انہوں نے کہا آپ آئیے. کیا بھائی؟ انہوں نے کہا میں نے پلاٹ دیکھنا ہے یہاں پہ. ابھی یہاں کس کا پلاٹ دیکھنا ہے؟ انہوں نے کہا آخر میں یہی پلاٹ تو چاہیے ہوگا, اصل میں تو یہی پلاٹ چاہیے ہوگا. موت کو یاد کرنے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. والتفت الساق بالساق, اور انسان کی پنڈلی, یہ جو شن ہوتی ہے نا پنڈلی, یہ پنڈلی سے جڑ جائے گی. یہ کیوں جڑ جائے گی؟ کیونکہ جب بھی ہم قبر میں داخل ہوتے ہیں تو قبر ہمیں ایک معانقہ کرتی ہے, جپھی دیتی ہے. ہر شخص کے ساتھ یہ ہوتا ہے. حضرت سعد بن معاذ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی محبوب صحابی تھے. یہ وہی صحابی تھے جنہوں نے انصار کی طرف سے غزوہ بدر میں یہ اعلان کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ وہی صحابی ہیں جنہیں ایک تیر لگا تھا غزوہ خندق میں, اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا, غزوہ بنی قریظہ کے اندر انہوں نے فیصلہ کیا, اور اس کے بعد ان کی شہادت ہوگی اسی تیر کی وجہ سے. اور یہ وہی صحابی ہیں جن کی شہادت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا جنازہ اٹھایا ہوا تھا تو جنازہ بڑا ہلکا سا تھا, فرشتوں نے بھی اٹھایا ہوا تھا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے قبرستان کے اندر تو انہوں نے اپنی یہ پاؤں کے پنجوں پہ چلنا شروع کر دیا. تو صحابہ کرام نے پوچھا نبی صلی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یہ اتنے بہت سارے فرشتے آئے ہوئے ہیں حضرت سعد کے جنازے میں شرکت کے لیے, مجھے جگہ نہیں مل رہی پاؤں رکھنے کی. یہ وہ حضرت سعد تھے. ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کی موت سے رحمان کا عرش ہل گیا. یہ وہ صحابی ہیں, اور ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر کوئی جب یہ قبر میں گئے تو ان کو بھی قبر نے جپھی دی. قبر کی جپھی ایسے ہی ہوتی ہے جیسے پیدائش کے وقت انسان جب ایک بہت ہی تنگ جگہ سے نکل کے پیدا ہوتا ہے, بالکل ایسی قبر کی جپھی ہوتی ہے. لیکن جو مومن متقی مسلمان ہوتا ہے اس کے بعد قبر اسے چھوڑ دیتی ہے, پھر کشادہ ہو جاتی ہے. جتنے یہاں پہ کام کیے ہوتے ہیں اس کے مطابق وہاں پہ ایک کشادہ قسم کا ایک گھر بن جاتا ہے, ایک باغیچہ سا بن جاتا ہے, خوبصورت جگہ بن جاتی ہے. لیکن جو دوسری ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو پھر قبر نہیں چھوڑتی, ان کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں اور ان کی پنڈلی سے مل جاتی ہے. یہ اس کا ذکر ہے. والتفت الساق بالساق, پاؤں کی جو دو پنڈلیاں ہیں نا نیچے والی, یہ آپس میں یوں کر کے جڑ جائیں گی. الی ربک یومئذ المساق, اس دن تیرے رب کی طرف روانگی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے حجرے سے باہر آئے تو ان کی آنکھیں سرخ تھیں. صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ لگتا تھا روتے رہے. صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا کہ اگر تم وہ جانتے ہو تو میں جانتا ہوں تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو. ایک اور دفعہ انہوں نے کہا کہ اگر تم وہ جانتے ہو جو میں جانتا ہوں تو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہنستے کھیلتے ہو یہ کرنا بند کر دو, کیونکہ اللہ نے ان کو وہ چیزیں دکھائی تھیں جو وہ برداشت کر سکتے تھے, جو ہم نہیں برداشت کر سکتے. ایک دفعہ وہ ایک گھوڑے پہ سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے تو ایک قبر کے پاس سے گزرے تو ان کا گھوڑا بدک گیا. آپ کو پتہ ہے نا جانور سن سکتے ہیں جو اندر قبر میں ہو رہا ہوتا ہے. تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اخوانی لمثل هذا فاستعدوا, میرے بھائیوں اس قسم کی چیز کے لیے تیاری کرو. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلا صدق ولا صلی, کیا وجہ تھی کہ اس کے ساتھ یہ ہوا؟ اس نے سچ نہ مانا اور نہ اس نے نماز پڑھی. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے صدقہ نہ دیا اور نہ نماز پڑھی. ان دونوں کا ذکر عام طور پہ اکٹھا آتا ہے قرآن شریف کے اندر, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور نماز پڑھنا. ولیکن کذب وتولی, بلکہ جھٹلایا اس حق کو جو اس کے پاس آیا تھا, جانتے بوجھتے ہوئے اس نے حق کو جھٹلایا اور پلٹ آیا.
ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا. اولا لک فاولا، یہ جو تم کرتے ہو نا، یہ تیرے لیے سزا کا مستحق بنا رہی ہے تجھے اور تجھے زیب دیتی ہے. ثم اولا لک فاولا، اور یہ روش تیرے لیے ہی سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے. بس یہ آخری آیات ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان کا خیال ہے کہ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ سورۃ القیامہ ہے نا، قیامت کی بات ہوئی تھی. الم یک نطفۃ من منی یمنا، کیا وہ کبھی کوئی ایسا حقیر پانی کا نطفہ نہیں تھا، حقیر پانی کی بوند نہیں تھا جسے ٹپکا دیا گیا؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوى، پھر وہ رحم مادر میں جیسا تھا علقۃ بنا، اور جیسے علقہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے کوئی چیز چپک جائے، اور اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اعضاء درست کیے. فجعل منه الزوجین الذکر والانثى، پھر اس میں سے مرد اور عورت بنا دیے. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا وہ اس پہ قادر نہیں کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس یہ ثبوت پیش کر رہے ہیں اور سنت ہے، اس کے اوپر پھر ہمیں کہنا چاہیے بلا، بے شک ہمارے رب. میرے بھائیوں، ہم نے آج سورۃ القیامہ کا مطالعہ کیا ہے. اصل میں قرآن شریف کا مقصد ہے ہمارے دل کی صفائی، اور دل کی صفائی ہوتی ہے عمل میں جا کر. ہم نے سن لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کرے. اب جو اس کے بعد ہم عمل کریں گے، اس چیز کو سامنے رکھ کے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرے. آمین.